نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ حضرات گرامی قدر، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نے جہاں ہمیں عقائد کے بارے میں وعدے کیا، جہاں پر اسلام نے ہمارے سامنے عبادات کے مکمل ڈھانچے کو رکھا، وہیں پر اسلام نے ہمارے معاملات کے اندر بھی ہماری کامل رہنمائی کی ہے۔ مسلمانوں کے اوپر کئی مرتبہ امن کا وقت ہوتا ہے اور کئی مرتبہ جنگی حالات ہوتے ہیں۔ جب جنگی حالات ہوتے ہیں تو مسلمانوں کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نصرت پہ ہوتی ہے، اس کی طرف سے آنے والی رحمت پہ ہوتی ہے۔ وہ اعدائے دین کے یورش سے نہیں گھبراتے، وہ اعدائے دین کے اجتماع اور ان کے گٹھ سے نہیں گھبراتے، وہ موت و حیات کا مالک عرش والے کو سمجھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہماری پوری تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ ہم نے بدر میں کفار مکہ کا مقابلہ کیا، ہم نے خندق و حنین کے اندر کفار کا مقابلہ کیا، ہم نے خیبر کے قلعے کو یہودیوں سے چھین لیا۔ بر صغیر کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ ابن قاسم نے راجہ داہر کی رعونت کے سر کو گرا دیا۔ محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کے بعد محمود غزنوی نے سومنات کے مندر کے اندر بتوں کو توڑ کے اس بات کو ثابت کر دیا مسلمانوں کی گردن غیر اللہ کے آستانے پہ نہیں جھک سکتی۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے پاکستان کے قیام کے بعد سن 48 کے اندر ہندوستان کی جارحیت کا مقابلہ کیا، 1965 کے اندر ہندوستان کی جارحیت کا مقابلہ کیا، 1998 میں ہندوستان کی جارحیت کا مقابلہ کیا، اور اب ایک مرتبہ پھر 2025 میں ہندوؤں کے سر کو گرا دیا اور اللہ اکبر کے نعرے کو لگا دیا ہے۔ ہندوستان جو فقط پاکستان کا دشمن نہیں بلکہ مساجد و مدارس کا دشمن ہے، اس نے حملہ کیا، مرید کے میں مساجد پہ حملہ کیا، بہاولپور میں مساجد پہ حملہ کیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری بہادر افواج نے ان کے روح کو موڑا اور قرآن و سنہ مومنٹ نے اس بات کا پیغام دیا، جہاں پر فوج کا پسینہ گرے گا ہم اپنا خون گرانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ افواج پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ دفاع وطن کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بعض شرپسند عناصر اہل توحید اور اہل سنہ کی مسجدوں پہ حملہ آور ہیں، ہم ان کو بھی یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں، جس طرح وطن کا دفاع کریں گے ویسے مساجد کا بھی دفاع کر کے رہیں گے۔ دفاع وطن کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ پاک فوج کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ مساجد مدارس کے تحفظ کے لیے تیار ہیں؟ انہیں دل دے کے نکھاریں گے رخ پر کے گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔